کہتے ہیں کہ مستقیمن ہے نا، اس کو سیدھا رکھا. اب یہ قیمہ وجہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ولم یجعل کا یہ مفعول ہے، اور جب مفعول ہے تو منصوب ہوگا. قیمن کیوں منصوب ہوا؟ اگر اس کا عامل ولم یجعل کو مانا جائے تو ترجمہ فاسد ہو جائے گا، اور ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس میں کجی بھی نہیں رکھی اور اس میں قیم بھی نہیں رکھا، استقامت بھی نہ رکھی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو. بلکہ اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مستقیم بنایا، یعنی یجعل کا مقتضی ہے، یہ اقتضا کر رہا ہے کہ یہاں پر یجعل ہو. وہ یجعل کہاں ہے؟ تو کہا کہ ہاں حقیقت یہ ہے کہ یہ قیم جو ہے یہ مفعول ہے کس کا؟ ہے نا، یجعل کا. کہتے ہیں وہ یجعل کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ یجعل ولم یجعل سے مستفاد ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس میں کجی نہ رکھی تو کیا رکھی ہوگی؟ اس میں استقامت رکھی ہوگی، اس لیے اسی سے مستفاد تھا، قرینہ تھا، اس وجہ سے یجعل کو یہاں پر نہ لایا گیا. چلو دیکھو، کہتے ہیں وَانْتِصَابُهُ بِمُضْمَرٍ، یہ اس کا منصوب ہونا ایک مضمر کی وجہ سے ہے. وَتَقْدِيرُهُ، اور اس کی تقدیر یہ ہوگی کہ جَعَلَهُ قَيِّمًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا جَعَلَهُ قَيِّمًا. کیوں ایسا رکھا گیا؟ کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ إِذَا نَفَى عَنْهُ الْعِوَجَ، اس لیے کہ جب قرآن کریم سے، اس کتاب سے اللہ رب العزت نے نفی کر دی، کجی کی، فقط اثبت له الاستقامہ، تو اس کے لیے استقامت کو ثابت کر دیا ہے نا. جب ثابت کر دیا تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جب ثابت ہو گیا یہ معاملہ، تو اب پھر جمع کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو خود بخود جب عوج ثابت ہوا، جب عوج کی نفی ہوئی تو استقامت خود بخود ثابت ہو گئی، تو دونوں کو ساتھ میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اسی اعتراض کا جواب. وفائدۃ الجمع بین نفی العوج و اثبات الاستقامہ، عوج کی نفی اور استقامت کے اثبات کے درمیان جمع کرنے کا فائدہ یہ ہوا، جبکہ واو حالیہ یہ، حالانکہ ان میں سے ایک ہے نا دوسرے سے جو ہے وہ مستغنی تھا، بے نیاز تھا، لیکن اس کے باوجود ہے نا جمع کیا گیا. التاکید، فوائدۃ الجمع کی خبر ہے التاکید، تاکید ہے، اور یہ جملہ جو ہے وہ بیچ میں معترضہ ہے. وفی احدنا، سمجھ میں آیا کیوں ایسا کیا گیا؟ تاکید بھی بلا وجہ نہیں لا جاتی، کچھ نہ کچھ اس کی وجہ ہوتی ہے. تاکید لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تاکید لانے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جس کو ہم دور سے دیکھتے ہیں کہ سیدھی ہے، لیکن غور سے دیکھنے میں اس میں کجی نکل آتی ہے. تو اسی کا جواب ہے کہ تاکید کیوں لائی گئی، اعتراض مقدر کا جواب. سمجھ میں اپنے ذہن نشی کر لینا بیٹا، کسی کاپی میں نوٹ کر لینا جہاں جہاں میں سوال مقدر بتا رہا ہوں، اس کے بغیر سمجھ نہیں سکتے اس کو، تفسیر نصفی کو. سمجھے جگہ جگہ جو ہے سوال مقدر ہیں، یہاں پر اعتراض کے جواب ہیں یہ. فربا مستقیم کس کا جواب ہوا؟ تاکید لانے کا، کہ تاکید کیوں لائی گئی. تو کہتے ہیں کہ بہت سی سیدھی وہ چیزیں ہیں کہ مشہود لہو بالاستقامہ، کہ جو سیدھی دکھائی دیتی ہیں، مشہود جس کی گواہی دی جاتی ہے کہ یہ سیدھی ہیں. ولا یخلو من ادنا عوج عند التصفح، لیکن تلاش جستجو غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معمولی سے کسی کجی سے خالی نہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ ہو گیا قیم کا جو ہے وہ مطلب. قیم کا یہاں پہلا معنی کیا سمجھا؟ مستقیم، کہ اللہ رب العزت نے اس کو سیدھا بنایا. اس اعتبار سے ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ تعریف، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا. وہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے کسی بھی طریقے کی کوئی کجی نہ رکھی، بلکہ اس کو سیدھا رکھا، اس میں استقامت رکھی، اس میں سیدھا پن رکھا. تو قیم کا معنی یہ ہو گیا پہلا معنی. قیم کا ایک معنی اور بھی ہے. قیم جو ہے وہ ہے نا محافظ کے معنی میں بھی آتا ہے، حفیظ کے معنی میں بھی آتا ہے، حفاظت کرنے والا. تو قیم کا معنی یہ ہوگا، اور اللہ رب العزت نے اس کو محافظ و پاسبان بنا کر کے نازل فرمایا. کس کا محافظ و پاسبان؟ تمام آسمانی کتابوں کا، ما قبل میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا اس کو محافظ بنایا. کہ قرآن کریم نے گواہی دی کہ وہ تمام کتابیں حق ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، ان کی تمام آیات حق ہیں، ہے نا. مصدق بنا کر کے بھیجا، ہمارے نبی مصدق بن کر کے آئے ہیں تمام انبیاء کے، ہمارا قرآن مصدق بن کر کے آیا ہے تمام جو ہے وہ انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں. تو قیم کے دو معنی، مستقیم، قیم بمعنی مستقیم، قیم بمعنی حفیظ. اب دوسری اسی لیے دوسری تفسیر او سے
قیم کا دوسرا معنی، او قیمن علی سائر الکتب، یا تمام اور قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی بقیہ کتابیں ہیں ان سب پر قیم بنایا اللہ رب العزت نے، اسے قیم بنایا. کیا بنایا؟ قیم. قیم کا معنی مصدق اللہ، یعنی ان کی تصدیق کرنے والا، شاہدم بصحتہا، ان تمام کتابوں کی صحت کی گواہی دینے والا، یعنی حفیظ کے معنی ہوا، محافظ و پاسبان، مصدق و شاہد بنا کر کے اللہ رب العزت نے. تو اب کئے ترجمے ہو گئے؟ 2 ترجمے. کیسا ترجمہ کرو گے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن کریم نازل فرمایا، ایسا قرآن نازل فرمایا، ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جس میں اللہ رب العزت نے کسی طریقے کی کوئی کجی نہ رکھی، یعنی اس کے معانی میں نہ کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی تناقض ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی بات حکمت سے خارج ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ مستقیم بنایا، ہے نا؟ کیسا بنایا بیٹا؟ مستقیم بنایا، یعنی کسی طریقے کوئی کجی نہ رکھی. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اسے بقیہ آسمانی کتابوں کا مصدق بھی جو ہے وہ بنایا، اور محافظ و پاسبان بھی بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے قیم بھی بنایا. سمجھ میں آیا؟ یہ ترجمہ یہاں تک ہو گیا. چلو بس.